بھارت کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بری خبر جو ہے وہ آنے لگی ہے، لیکن وہ اتنی بری ہوگی یہ میں نے بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب باقاعدہ طور پہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور بھارت کی ایکسپورٹس اور امریکہ میں جو امپورٹ ہوتی ہے بھارت سے آنے والی کے اوپر پہلی 25% جو ہے وہ ٹیرف تھا اسے اس نے ڈبل کر، آپ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ اس نے بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دل کے اوپر جو ہے وہ ایک اور بڑی چھری جو گری ہے آ کے کہ جناب جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وہ جناب اس ہفتے کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی امریکہ کے دورے کے اوپر جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں اور یہ 2 ماہ میں ان کا دوسرا دورہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے۔ کل ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بھارت کو ایک بہت بری خبر جو ہے وہ ملنے والی ہے، تو جناب وہ بری خبر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ کل رات کو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی ویلاگ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ہے اسلام آباد کے حوالے سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں باجوں کی فروخت اور استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو باجوں کا سلسلہ ہے یہ بیسکلی آپ جانتے ہیں کہ جب 14 اگست ہوتی ہے تو 14 اگست کے دن جو ہے یہ باجے بڑے بجائے جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور پارکوں کے اندر، اور ہر جگہ جو ہے وہ اس کی بہت گونج ہوتی ہے، اور اس کو 14 اگست کی سیلیبریشن کے ساتھ ایک تو ہمارے یہاں پہ یہ باجا اور سیلنسر، یہ سیلنسر نکال لیتے ہیں اور باجا منہ میں ڈال لیتے ہیں، مطلب یہ ایک روایت جو ہے یہاں پہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسلام آباد کی حد تک جو ہے وہ یہ اعلان کیا گیا کہ جناب باجوں کے اوپر جو ہے پابندی ہوگی، اور اگر اس کو کوئی استعمال کرتا ہوا پایا گیا تو اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ ایکچولی یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیا جائے، اور یہ جو ایک شودہ پن شروع ہو چکا ہے نا سیلنسر نکالنے کا اور باجے بجانے کا، یہ کام ختم ہونا چاہیے، کیونکہ بھائی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اگر آپ نے 14 اگست منانی ہے تو آپ نے اس کو شور شرابے کے ساتھ ہی آپ نے منانا ہے۔ آپ اپنے طریقے سے منائیں، گھر کے اوپر جھنڈا لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، بیجز پہنیے، بچوں کو ٹوپیاں پہنائیں، آپ خود بھی پہنیں، گاڑیوں پہ جھنڈے لگائیں، مطلب پاکستان کو آپ اس طریقے سے بھی خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، 14 اگست کا دن منا سکتے ہیں۔ اس طرح کیوں کرنا ہے کہ اگلے کو مصیبت میں ڈالنا ہے، اگلے کو پرابلم میں ڈالنا ہے، اگلے کے لیے بلا وجہ جو ہے وہ شور کرنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بڑے میں دوبارہ وہ لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، لانڈے لپاڑے بیٹھ کے موٹر سائیکلوں کے اوپر باجے بجاتے ہوئے جو ہے وہ فیملیز کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، خواتین کے ساتھ بھی کبھی کبھار بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ویسے ایک بڑی گھٹیا قسم کی حرکت ہے۔ بہتر ہے کہ اس سے جان چھوٹ ہی جائے تو بہت اچھا۔ میں تو بلکہ پنجاب کی حکومت کو بھی کہوں گا، مریم نواز صاحبہ کو بھی، کہ وہ بھی جو ہے اس کے اوپر ذرا غور و خوض کریں اور اس چیز کو جو ہے وہ پنجاب کے شہروں کے اندر بھی ذرا امپلیمنٹ کر دیں تاکہ ذرا تھوڑا ذہنی سکون رہے۔ اس کے علاوہ جناب جہاں پہ باجے بند کرنے کی بات آ رہی ہے تو وہیں پہ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ صوبائی حکام کے مطابق یہ ڈیٹا سروس جو ہے وہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بند کی گئی ہے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے مطابق بلوچستان کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل ہے، جس میں کولو، چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، لورالائی اور زیارت جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے جناب سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ موبائل ڈیٹا سروس جو ہے وہ بند کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی جو موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ آتا ہے وہ بند کیا گیا ہے، لیکن جو لینڈ لائن کے ذریعے یا کیبل کے ذریعے جو آپ کو انٹرنیٹ اویلیبل ہوتا ہے وہ سروسز جو ہیں وہ ویسی جاری رہیں گی۔ تو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو بھی بند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایک پورا ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی مبینہ کرپشن سے متعلق تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ویسے یہ خبر ہم کافی حد تک کل ڈسکس کر چکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے نے بحریہ ٹاؤن کے ایک ہسپتال کے اوپر چھاپے کے دوران 1 ارب 12 کروڑ روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کے ثبوت انہیں ملے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کا یہ جو کام ہے یہ سفاری ہسپتال کے بطور فرنٹ آفس جو ہے اسے استعمال کیا جا رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے نے بحریہ ٹاؤن کے ہسپتال پر یہ کامیاب چھاپا مارا ہے۔ اس دوران گروپ کے عملے نے وہاں موجود ریکارڈ کو آگ لگانے کی کوشش کی، تاہم اس کے باوجود بھی بیشتر ریکارڈ جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا۔ ہسپتال کے اندر ریکارڈ اور کیش رکھا گیا تھا، اور ایمبولینس کو ان دستاویزات اور کیش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہسپتال میں یہ ریکارڈ اس لیے بھی رکھا گیا تھا کہ کسی کو شک نہ پڑے، قبضے میں لیا گیا ریکارڈ غیر قانونی ٹرانزیکشنز اور حوالہ ہنڈی کو ثابت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا منی لانڈرنگ کا ریکٹ چل رہا تھا جس میں بہت بڑی رقم پاکستان سے باہر بھیجی جا رہی تھی۔ 1 ارب 12 کروڑ روپے کے ثبوت سامنے آنے کے بعد امید ہے کہ تحقیقات میں مزید رقم بھی سامنے آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے جو ہے وہ اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، اور مفرور لوگ جو بحریہ ٹاؤن سے منسلک ہیں جن کی تلاش اس وقت ایف آئی اے کو ہے،
انہیں بھی جلد جو ہے ان کی لوکیشن ٹریس کر لی گئی ہے اور انہیں بھی جو ہے وہ جلد گرفتار کیا جائے گا. بہتر ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ قانون کے حوالے کر دیں. کل رات کو طاہر صاحب جو ہے وہ میرے بھی پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے, تو اس کے اندر انہوں نے میں نے ان سے تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے پوچھا. انہوں نے کہا جی یہ مکمل ناکام احتجاج تھا. پہلی بار انہوں نے کہا کہ احتجاج کے لیے ہم نے کسی قسم کے کوئی کنٹینرز جو ہیں وہ نہیں لگائے, سڑکیں ہم نے نہیں بلاک کی. انہوں نے کہا کل خیبر پختونخوا کے علاوہ یعنی کہ پرسوں جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے علاوہ انہوں نے کہا کہیں پہ بھی کوئی لوگ جو ہے وہ زیادہ نہیں نکلے. کارکن جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں, ان پارٹی کے اندر گروپ بندی بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 9 مئی میں ملوث بھی ہوں اور سزائیں بھی انہیں نہ ہو. میں نے جب ان سے سوال کیا کہ جی یہاں پہ ان کے رہنماؤں کو جو ہے وہ سزائیں ہو رہی ہیں, وہ ڈی سیٹ ہو رہے ہیں, سیٹیں ان کی خالی ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کی نمبر گیم جو ہے وہ اور دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی میں ملوث ہوں اور آپ کو سزائیں بھی نہ ہوں. اور انہوں نے کہا کہ پھر میں نے سوال کیا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جس کے بارے میں کافی چہم گوئیاں ہیں. انہوں نے کہا جی ابھی تک اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کام جو ہے وہ کوئی شروع نہیں ہوا اور نہ کوئی دستاویز جو ہے وہ زیر غور ہے. پرتگال کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا اس پہ بھی میں نے ان کا ریاکشن لیا, تو انہوں نے کہا کہ جی اگر خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی ہے تو وہ کریڈیبل بات ہے اور اس سلسلے میں پرتگال میں کس کس کی کتنی جائیداد ہے یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. شوگر اسکینڈل کے حوالے سے میں نے ان سے سوال کیا کہ جی سنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو شوگر ملز مالکان ہیں ان کے نام ECL کے اوپر ڈالے ہیں, لیکن اس کے باوجود خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب لاہور میں جو ہے پھر بھی چینی نہیں مل رہی, مقررہ ریٹ کے اوپر نہیں مل رہی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی شوگر اسکینڈل پر چھاپے اور گرفتاریاں جاری ہیں اور ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, اور اگر 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ چینی کی سپلائی بحال نہیں ہوتی, صورتحال بہتر نہیں ہوتی, تو پھر ہم مزید سخت ایکشن بھی لیں گے اور پھر کوئی گلہ نہ کرے. شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا جی غیر حاضری کی وجہ سے ان کو بھی اب ڈی سیٹ کرنے کا ایک پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی شیخ وقاص اکرم صاحب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 40 دن مسلسل بغیر اطلاع دیے اگر آپ غیر حاضر ہوتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو یہ قانونی معاملہ ہے, اس میں کوئی دیر از نتھنگ پرسنل اباؤٹ اٹ. عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی. میں نے کہا جی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, تو آپ لوگوں نے ویزا کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک جو ہے وہ ہمارے پاس وزارت داخلہ کے اندر جو ہے ایسی کوئی اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئی. نائکاپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نائکاپ کی کوئی تفصیلات انہوں نے اب تک شیئر نہیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے دونوں بیٹے کوئی ایسی دستاویز جو ہے وہ ابھی تک شیئر نہیں کر سکے جو ان کے پاکستانی ہونے کا ثبوت ہو. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ملک ریاض کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف 1 ارب 12 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے کبھی بھی ملک ریاض کے اوپر جو ہے وہ اس طرح ہاتھ نہیں ڈالا گیا جس طرح ہم نے ہاتھ ڈالا ہے. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہاں پہ پکڑ دکڑ اور گرفتاریاں اور دفاتر وغیرہ تو سیل کیے جا رہے ہیں, لیکن کیا ملک ریاض کو خود بھی گرفتار کیا جائے گا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کو بھی جو ہے وہ FIA دیکھ رہی ہے, اگر اس کی ضرورت پڑی تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جو قانونی کارروائی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کام ہوگا. ایک اور سوال میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو سارے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک قانونی معاملہ ہے, یہ جو قانونی ٹیم ہے یہ اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے کہ کیا ہوگا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کل جناب ٹویٹ کیا گیا اور اس پہ انہوں نے کہا جی ظلم و جبر کے بدترین دور میں 5 اگست کی کال پر پاکستانی قوم کی بڑی تعداد میں نکل کر انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروانا نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ ملک پر چھائی ظلم کی اندھیری رات میں طلوع سحر کی نوید ہے. عوام نے جیسے تمام تر فسطائیت کے باوجود کل سڑکوں پر نکل کر اپنے آئینی حقوق کے لیے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, وہ قابل تحسین ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سیاست دان جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اگر اس کا احتجاج فیل ہو جائے, لوگ کم نکلیں, وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا نہیں لوگ تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2014 کے اندر بھی عمران خان صاحب جب دھرنا دیتے تھے, دھرنا دیا ہوا تھا انہوں نے اسلام آباد میں ڈی چوک کے اوپر, تو اکثر اوقات, اب تو یہ اسٹیٹڈ فیکٹ ہے, میں کوئی نئی بات نہیں آپ کو بتا رہا تھا, کہ اکثر اوقات جو ہے وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہوتے تھے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا, مطلب آگے جو ہے وہ 10-15 لوگ صرف بیٹھے ہوتے تھے, لیکن وہ بات اس طرح کرتے تھے جیسے پتہ نہیں ہزاروں کا مجمع جو ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اچھی طرح اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا احتجاج بہت بری طرح فلاپ ہوا ہے. لوگ نہیں نکل سکے جتنی تعداد میں نکلنے چاہیے تھا. مطلب آپ اندازہ کریں نا کہ کراچی اگر 2 کروڑ کا شہر ہے اور PTI کی اتنی بڑی سپورٹ ہے تو اور کچھ نہیں تو بھائی 1 لاکھ بندہ تو نکلتا, وہ بھائی 50,000 بندہ تو نکلتا, وہ بھی نہیں نکلا. لاہور جو ہے جسے تقریباً 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر کہا جاتا ہے, اور کچھ نہیں, یہاں 1 لاکھ بندہ تو نکلنا چاہیے تھا. مطلب میں 1% کی صرف بات کر رہا ہوں.
لاہور میں سے 1% تو نکلنا چاہیے تھا لیکن نہیں نکلا. اتنی مطلب ان کی 10,000 بھی تعداد نہیں تھی لوگوں کی جو یہاں پہ لاہور میں نکلے. تو پاکستان تحریک انصاف کو اچھی طرح پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ نہیں نکلے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود بھی اس کا ذکر بھی کیا کل میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے. خیر عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو بھی اس کو استعمال کر رہا ہے اس نے کم از کم یہ سارا کچھ یہ لکھا کہ جناب بہت زبردست تھا, کمال ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہماری تحریک کا اگلا اہم دن جو ہے وہ 14 اگست ہے. یہ وہ دن ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی تھی, لیکن قوم آج تک حقیقی آزادی سے محروم ہے. اس ملک میں جب تک آئین و قانون کی بحالی نہیں ہوگی آزادی نہیں ملے گی. 14 اگست کو وطن عزیز میں جاری فسادیت کے خلاف پوری قوم ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں نکلے. اچھا اب یہ ایک سیف بیٹ ہے کمپیریٹیولی. 14 اگست کو اگر آپ 5 اگست کے ساتھ کمپیئر کریں نا تو 14 اگست ایکچولی ایک سیف بیٹ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ 14 اگست کی شام کو رات کو اچھا خاصا رش ہوتا ہے, مطلب ہر کوئی باہر نکلا ہوتا ہے. they want to have a good time, they're celebrating it. پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ آٹومیٹکلی کہہ سکتے ہیں بھائی جان ساڑی کال سے باہر نکلے نا. وہ بڑا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگ جو ہے باہر نکلے ہیں. تو دیٹس اسٹل اے سیف بیٹ. آپ کو ایک کور مل جاتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ساڑھے ہی بندے ہیں. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو ناحق نااہل کیا گیا ہے ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا. ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا, لہٰذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہیں. ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں. ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا. اب یہ بڑے اسٹرانگ ورڈز تھے جو اس اکاؤنٹ سے جو ہے وہ لکھے گئے. ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا سب سے پہلا اعلان جو ہے کل علیمہ خان صاحبہ نے کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ان سیٹوں کے اوپر کوئی الیکشن نہ لڑے, اور ساتھ ہی پھر اس کے بعد ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی یہ لائنیں جو ہے وہ لکھ دی گئی ہیں. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اندر اپنی یہ پارٹی کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ہمیں یہ الیکشن لڑنا چاہیے. مرسل علی صاحب نے آج سے چند دن پہلے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ رائے غلط ہے کہ میدان جو ہے وہ خالی چھوڑ دینا چاہیے. آئی آلسو ایگری کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ پھر وہی غلطی کی جا رہی ہے جو بیسکلی پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ کے کی گئی تھی. میری نظر میں میدان پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بے شک کچھ بھی ہو, الیکشن رگڈ ہوتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, ایکسپوز ہوگا. کم از کم آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم میدان میں تھے. اگر آپ نے میدان ہی خالی چھوڑ دیا تو پھر تو آپ کل کو گلا بھی نہیں کر سکتے. آپ گلا کیونکہ کوئی بھی آپ کو یہی کہا جائے گا بھائی جان آپ تو خود کنٹیسٹ نہیں کر رہے تھے. سو میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے یا اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے یہ ایک غلط اسٹریٹجی ہے جسے اس طرح اپنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ روز کیے گئے احتجاج پر اسلام آباد اور لاہور میں کارکنان کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا. اسلام آباد اور لاہور پولیس نے خواتین سمیت درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا. اسلام آباد پولیس نے گزشتہ روز احتجاج پر گرفتار خواتین سمیت تحریک انصاف کے 16 کارکنان کے خلاف 11 دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے. لاہور پولیس نے بھی ریلی نکالنے پر پی ٹی آئی کے 129 کارکنوں کو گرفتار کر کے 10 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز انہوں نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اسے چیلنج کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ نے اس پہ ابتدائی طور پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب کل جو ہے عدالت نے پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو درخواست گزاروں کے خلاف مزید کارروائی کرنے سے روکتے ہوئے حکم دیا ہے کہ 5 اگست کو جاری ہونے والے نااہلی کے نوٹیفیکیشن پر مزید کارروائی نہ کی جائے. یعنی اسے واپس نہیں لیا گیا, صرف یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر مزید کارروائی نہ کی جائے. اور اس پہ جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور نوٹسز جاری کرتے ہوئے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا جواب دے. حتمی فیصلہ جو ہے وہ اس سارے معاملے میں جو ہے بعد میں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے شبلی فراز اور زرتاج گل کی ضمانت کے لیے دائر درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا اور دونوں کو 11 اگست تک جو ہے وہ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ دے دی ہے. بائی دا وے کل رات کو ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ حامد میر صاحب کے ساتھ پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کی سزا بھی سسپینڈ نہیں ہوئی ہے اور وہ سزا یافتہ ہیں. تو لیکن اس کے باوجود حامد میر صاحب نے انہیں موقع دیا, انہوں نے انٹرویو کیا. تو پاکستان تحریک انصاف خود ماضی میں جو ہے وہ بار بار جب یہ کہا کرتی تھی کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یا کسی کے بھی حوالے سے کہ جناب یہ سزا یافتہ ہیں, یہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے, یہ ٹی وی پہ کیوں آئے ہیں, مطلب بالکل ایک بلینکٹ بین تھا ان کے دور کے اندر. تو وہ کم از کم اب یہ گلا نہیں کر سکتے کہ جی ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ جگہ نہیں دی گئی. ان کو بھی کل رات کو ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ حامد میر صاحب نے پوری سپیس دی اور عمر ایوب صاحب کا جو ہے وہ پورا ایک انٹرویو جو ہے وہ نشر کیا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انہوں نے
عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کہا گیا کہ ضمنی انتخاب میں جو ہے حصہ نہ لیا جائے، لیکن خبر یہ ہے کہ NA 129 میاں اظہر صاحب کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. اب اس کے یہ کیس البتہ ڈفرینٹ ہے، ظاہری بات ہے یہ وہ سیٹ نہیں ہے جو نااہلیت کی وجہ سے خالی ہوئی ہے، یہ میاں اظہر صاحب کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی ہے. تو اس پہ حماد اظہر صاحب کے جو کاغذات ہیں انہوں نے بھی جمع کرائے تھے، وہ کاغذات منظور ہو گئے ہیں. تو حماد اظہر صاحب کے علاوہ ریٹرننگ افسر نے جو ہے وہ NA 129 میں 25 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہوئے تھے، اور اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے حافظ نعمان، موسٹ پرابلی حافظ نعمان ہی یہاں پہ الیکشن لڑیں گے، اور رانا مشہود جو ہیں وہ میرے خیال میں کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے حماد اظہر اور میاں اویس انجم انہوں نے اپنے کاغذات جو ہیں وہاں پہ جمع کرائے ہیں. تو اس کا مطلب ہے فائنل ڈیسیجن اب یہی ہوا ہے کہ حماد اظہر صاحب بھی جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن لڑیں گے. پیپلز پارٹی کی جانب سے حبیب جالب کی بیٹی طاہرہ جالب، آصف ناگرہ نے جو ہے وہ کاغذات جمع کروائے ہیں، اور 8 اگست سے جانچ پڑتال کا عمل شروع ہوگا، اور حلقے میں ضمنی الیکشن جو ہے وہ 18 ستمبر کو ہوگا. اس کے علاوہ جناب کچھ بھارت کے حوالے سے اب ذرا خبریں شامل کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو ایک دن پہلے یہ بات بتائی تھی کہ بھارت کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بری خبر جو ہے وہ آنے لگی ہے، لیکن وہ اتنی بری ہوگی یہ میں نے بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا. میں فرینکلی اسپیکنگ اگر میں بات کہوں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب باقاعدہ طور پہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور بھارت سے تمام تر جو بھارت کی ایکسپورٹس اور امریکہ میں جو امپورٹ ہوتی ہے بھارت سے آنے والی، ان کے اوپر پہلی 25% جو ہے وہ ٹیرف تھا اسے اس نے ڈبل کر دیا ہے، یعنی کہ اب 50% جو ہے اس کے اوپر کر دیا ہے. اس نے جب اناؤنس کیا تھا پہلے تو یہ کہا تھا کہ 25% پلس پینلٹی، تو وہ پینلٹی ڈبل ہو گئی ہے. تو 50% کی جو ہے وہ مطلب آپ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ اس نے بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت جو ہے وہ بند کر دی ہے، کیونکہ 50% ٹیرف کے ساتھ تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے نا. مثال کے طور پہ ٹیرف کا مطلب یہ ہوا کہ 10,000 کی چیز ہے اس کے اوپر جو ہے آپ 5,000 ٹیکس دیں، وہ 10,000 کی چیز 15,000 کی ہو جائے گی. تو جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہی چیز جو ہے وہ کوئی دوسرا ملک اگر وہاں پہ ایکسپورٹ کر رہا ہوگا تو وہ چیز آپ کو نسبتاً سستی ملے گی. تو بیسکلی انڈیا کے ساتھ تمام تر تجارت جو ہے نا وہ ایک قسم کی ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کر دی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں انڈین چینلز کے اوپر جو ہے میں گفتگو دیکھ رہا تھا اس سارے معاملے کے اوپر کہ ادھر مرچیں کتنی لگی ہوئی ہیں، کتنی آگ لگی ہوئی ہے، کیا ریئیکشنز آ رہے ہیں. تو ایک جو ان کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ جب اس سے پہلے نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، کیونکہ جس طرح پاکستان کی ٹیم گئی تھی نا وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اسی طرح انڈیا کی جانب سے بھی ٹیمز گئی تھیں وہاں پہ، اور وہ جو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں انہوں نے واپس آ کے یہ رپورٹ کیا کہ جناب اتنی کو زبردست ہماری بات چیت ہوئی ہے. یہ ایک جرنلسٹ نے وہاں سے رپورٹ کیا کہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اتنی کو زبردست بات ہوئی ہے کہ ہمیں شاید پاکستان سے بھی بہتر ریٹ ملے گا. اب مطلب پاکستان کو 19% ملا ہے تو وہ یہ ازیوم کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید ہمیں 15 یا 16% کا ریٹ ملے گا. لیکن کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے کہ وہ 25% اور اب 25 سے بھی وہ 50 ہو گیا ہے، مطلب ود ان فیو ڈیز یہ صورتحال ہوئی ہے. تو بڑی سخت پریشانی جو ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ جو ان کا گودی میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے سیدھے لعنت پہ امریکہ تو یہ ہے، امریکہ تو وہ ہے، انگور کھٹے ہیں. ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی نریندر مودی ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایکچولی اس کی الیکشن کیمپین کے حوالے سے جو ہے پورا اسے سپورٹ کیا تھا. اس کے لیے پورا ایک ایکچولی جلسہ کیا تھا، نریندر مودی کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا جلسہ کیا تھا، تاکہ جو NRIs ہیں یعنی کہ نان ریزیڈنٹ انڈینز، وہ جو بھارتی نژاد وہاں پہ شہری ہیں، وہ کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ضرور کریں. اور اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری ہوئی تھی تو اس کے بعد ون آف دا فیو لیڈرز جو سب سے پہلے جا کے مودی جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تھے اس میں نریندر مودی بھی شامل تھا، اور یو آر مائی فرینڈ اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ سارا کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا تھا. تو انڈیا نے کوشش کی تھی کہ سب سے پہلے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری ہوئی تھی تو اس کے اندر کئی انڈینز جو ہیں وہ آپ کو فرنٹ پہ نظر آتے تھے. تو اس تقریب حلف برداری کو دیکھ کے یہ لگ رہا تھا، اس وقت یہ امپریشن آ رہا تھا کہ جناب آنے والے دن، آنے والے ہفتے، آنے والے مہینے جو ہے نا وہ انڈیا کے لیے بڑے فیوریبل ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ساری چیز کے اوپر. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے پوری امیدیں لگائی ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ساڈا بھرا ہے، انہیں تو آ کے پتہ نہیں کی کرنا ہے. تو اس وقت انہوں نے اس بات کا بڑا تمسخر اڑایا تھا کہ جناب دیکھیں پاکستان کو اس نے جو ہے وہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کی جو تقریب حلف برداری ہو رہی ہے اس کی جو فرنٹ روز ہیں وہاں پہ ایک بھی پاکستانی نہیں ہے. وہاں پہ پاکستانی ایمبیسڈر ہی نظر آ رہا آپ کو پاکستانی فارن منسٹر کہیں نہیں نظر آ رہا. تو اس نے انڈیا کی طرف جو ہے وہ سارا اپنا جھکاؤ کیا ہوا ہے. تو وہ اس وقت یہ امپریشن انہوں نے لیا ہوا تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، تو ساڈا ہی بندہ ہے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ کیا صورتحال تبدیل ہوئی ہے وہ انڈیا کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا اب کیا ہوا. اچھا اس پہ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو بے شرموں کی طرح کیا کرنا پڑ رہا ہے،
انہیں چائنا اور رشیا کی طرف دیکھنا پڑا ہے. رشیا کے ساتھ تو چلیں پھر بھی ان کی پہلے سے ایک پرانی جوڑی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, لیکن اس موقع کے اوپر چائنا کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے. اور اتنی بے شرمی ہے, آپ ذرا انڈینز کی بے شرمی دیکھیے کہ انہوں نے جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی تو ترکی کے خلاف پورا اپنا محاذ کھول دیا تھا انہوں نے کہ جناب ٹرکی سے ڈرون آئے ہیں, ٹرکی سے ڈرون آئے ہیں, ٹرکی نے جو ہے ان کو ڈرون دیے ہیں تو ٹرکی کا بائیکاٹ کرو, ٹرکی کے لوگوں کو یہاں سے نکالو, ٹرکی کی کمپنیوں کو انڈیا سے نکالو, ٹرکی کے ساتھ ٹورزم اپنی بند کرو. ٹور آپریٹرز کو انہوں نے کہہ دیا جناب ترکی کے پیکیجز دینا جو ہے بند کر دیں. اس حد تک یہ ایکسٹریم اینڈ پہ گئے تھے. لیکن وہیں پہ جب ان سے کانگریس کے لوگ یا ہم لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ بھائی وہاں سے اگر ڈرون آئے تھے تو یہاں سے جہاز آئے تھے چائنا سے. ایکچولی آپ کے جو 6 جہاز گرائے ہیں وہ تو ان میں سے کئی جو ہیں وہ چائنیز جہاز ہیں, J-10Cs ہیں جنہوں نے گرایا. تو چائنا والے پاسے چائنا نے تڑی لانی ہے, وہ کہتے ہیں نا سر نا نمسکار نمسکار, اور انہوں نے کچھ نہیں کہنا, چائنا نے کچھ نہیں کہنا. اب مصیبت یہ ہے کہ امریکہ سے چپیڑے کھانے کے بعد نا چائنا کو بھی باپ بنانا پڑے گا. اور وہاں پہ کئی صحافی جو ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں کہ یار چائنا کے ساتھ تو ہماری جنگیں ہوئی ہوئی ہیں, چائنا پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے اور چائنا ابھی بھی پاکستان کو سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے وہ اپنا اگلا لڑاکا طیارہ جو لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ بھی چائنا سے لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ چائنا کے کتنا کو قریب جائیں گے. لیکن بہرحال اب ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے چائنا سے ریلیٹڈ کہ وہاں پہ SCO کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں نریندر مودی جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور یہ SCO کا اجلاس جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ شرکت کریں گے. تو پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد پہلی دفعہ ایسا موقع ہوگا کہ دونوں ممالک کے وزرائے اعظم جو ہیں شاید ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو نظر آئیں اور آمنے سامنے ایک میٹنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں. اب اس میں نریندر مودی کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ چائنا ایک اور وجہ سے بھی جا رہا ہے کہ 2026 کے اندر SCO کی جو صدارت ہے وہ انڈیا لینا چاہتا ہے. اس وقت چائنا کے پاس ہے لیکن آگے چل کے وہ انڈیا لینا چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے اسے چائنا کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے. تو پہلے چائنیز کے اگینسٹ بھی بڑے بیانات انہوں نے دیے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے اس وقت چائنا کے اوپر بڑی لان تان کی تھی, بہت برا بھلا چائنا کو کہا تھا. اب ہماری امریکہ سے بھی کٹی ہو گئی ہے یعنی کہ انڈیا کی, تو اب بے شرموں کی طرح جو ہے نا وہ اب چائنا کی طرف بھی یہ لوگ جائیں گے کہ جناب چائنا کا اب امریکہ سے تو بات نہیں بن رہی تو ان کو جو ہے وہ اپنا باپ بنایا جائے. اس کے علاوہ جناب بھارت سے ایک اور خبر بھی آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب انہوں نے اپنے تمام ہوائی اڈوں کے اوپر جو ہے وہ ہنگامی الرٹ ایک جاری کر دیا ہے. اب ہنگامی الرٹ جو جاری کیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی 22 ستمبر سے لے کے 2 اکتوبر 2025 آج سے تقریباً کوئی 1.5 مہینے کے بعد ان کو ممکنہ طور پہ اس بات کا خدشہ ہے کہ انڈین ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے تمام تر ایڈوائزریز جو ہیں اپنے تمام ایئرپورٹس کو جاری کر دی ہیں کہ جناب آپ اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دیں اور اس کے اندر جو ہے ہمیں خطرہ ہے کہ, اور اس میں انہوں نے پاکستان کی طرف وہی حرکت جو ہے کی ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سارا کچھ کہنا جو ہے نا یہ کہیں ایک اور کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ کر رہے ہوں, کہ پہلے سے اس کی جو ہے وہ تیاری کر لیں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو الرٹ بھی جاری کر دیا تھا, ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا, کیونکہ پہلگام ابھی ذہن میں رکھیے گا بہار کے الیکشن ابھی ہونے ہیں, وہ سال کے اینڈ پہ آنے ہیں, تو اس سے پہلے یہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی گھٹیا حرکت یہ کر سکتے ہیں, اس لیے یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ان کے دل کے اوپر جو ہے وہ ایک اور بڑی چھری جو گری ہے آ کے, وہ یہ خبر ہے کہ جناب جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر, وہ جناب اس ہفتے کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی امریکہ کے دورے کے اوپر جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں اور یہ 2 ماہ میں ان کا دوسرا دورہ ہوگا. تو 2 جگہوں کے اوپر بڑی آگ لگے گی اس معاملے کے اوپر. ایک انڈیا کو, ظاہری بات ہے کہ کیونکہ میں اس دن ارنب گوسوامی کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آپ دیکھیں وہاں پہ وہ کس طرح ارنب گوسوامی نہیں, راہل گاندھی نے جو ہے وہ لوک سبھا کے اندر کھڑے ہو کے یہ تقریر کی تھی کہ جناب ہمارا تو سٹانس یہ ہے کہ یہ جو پہلگام کا جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کرایا ہے, تو ہم تو عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ یہ اس طرح کہتے ہیں اور ہم تو ان کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو کھانے پہ بلا رہا ہے, تو یعنی ڈونلڈ ٹرمپ تو ہمیں گھاس ہی نہیں ڈال رہا ہے اس معاملے کے اوپر. تو بھائی جان اب وہ دوسری دفعہ بلا لیا ہے امریکہ جو ہے وہ دوبارہ وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ سینٹ کام میں کمانڈ کی تبدیلی ہو رہی ہے, تو اس کی ایک پوری تقریب ہوتی ہے, اس کے اندر فیلڈ مارشل جو ہے اس کے اندر شرکت کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک جگہ کی پرابلم تھی. دوسری جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا, جو میں تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا, تو وہ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح بھی ہوگا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے اس طرح بار بار بلایا جائے گا. لیکن اب میرے خیال میں وہ کافی حد تک ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اب ان کو یہ ریالٹی چیک ہو چکا ہے, انہوں نے پوری طرح ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ پا جی ساڈی اتنے گل نہیں بنی, ایون دو آلویز سیٹ کہ جی ساڈی گل ہو گئی ہے, تسی ویکھنا سی. اچھا وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں,
وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں, میں ابھی بھی ان کے لوگوں کے بیانات دیکھ رہا ہوں جو خاص طور پہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آپ جانتے ہیں وہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, 3-4 جتنے بھی ہیں, وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں تسی ویکھنا, تسی ویکھنا, اے ہونا آیا جائے, اے ہونا آیا جائے, وہ دیکھو کون آیا, مطلب وہ شیر آیا, وہ تھا نا ایک بڑے مشہور ایک کہاوت تھی اس بارے میں کہ شیر آیا, بس اب ایک ہفتے بعد, 15 دن بعد. میں ایک اور صاحب تھے, میں ان کا بھی میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی بیٹھ کے پوری طرح سے کہتے ہیں بس نومبر, اکتوبر, ستمبر, اگست مک جانا ہے, 14 اگست کے بعد, وہی ڈیٹیں دینے والا سلسلہ. بات یہ ہے کہ ڈیٹیں اگر نہیں دیں گے نا تو دکان نہیں چلے گی. یہاں پہ دکان چلانے کے لیے ڈیٹیں دینا بڑا ضروری ہے, لیکن ڈیٹے کوئی ان کو نہیں چیک کرتا. ظاہری بات ہے میں ان کے کلپس چلانا نہیں چاہتا ورنہ شرمندہ ہوں گے کہ پچھلے 2 سال میں آپ نے کتنی ڈیٹیں دی ہیں, کبھی 1 مہینے بعد, کبھی 2 مہینے بعد, کبھی 3 مہینے کے بعد. لیکن اتنے بے شرم ہیں یہ لوگ, اتنے بے شرم ہیں کہ آ کے معافی بھی نہیں مانگتے, معافی تک نہیں مانگتے کہ یار آئی ایم سوری ہم نے غلط ڈیٹ دی تھی, یار ہم نے عیدیں گزار دیں, ہم نے نیا سال گزار دیا, ہم نے کبھی 14 اگست گزار دیا. میں اس دن پتہ کیا ہوا, اس دن قدرتی طور پہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے سرچ کریں تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آج اگر 7 اگست ہے نا, تو آپ اگر لکھیں 7 اگست 2024, ٹھیک ہے, 7 اگست 2024, اور اس بندے کا نام لکھ دیں جس کا ویڈیو آپ نے دیکھنا ہے, کسی بھی یوٹیوبر کا اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے, ڈیٹ اس پہ وہ ڈال دیں تو ٹک کر کے یوٹیوب آپ کو اس ڈیٹ کا جو ہے وہ اس کا ویڈیو کلپ نکال دے. میں آپ سے خود درخواست کروں گا ان کے 1 سال پرانے جا کے کلپ دیکھیں اور ذرا سوچیں, ذرا دیکھیں جا کے کہ یہ جو اس وقت جو اس نے 1 سال پہلے تجزیہ دیا تھا یا جو ڈیٹیں دی تھیں یا اس نے کہا تھا کہ اینج ہو جائے گا تو اینج ہو جائے گا, وہ ہوا یا نہیں ہوا. میں خود آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ کو پتہ لگے گا ان لوگوں کی کتنی کریڈیبلٹی. لیکن یہ بے شرموں کی طرح آج بھی یہی کام کر رہے ہیں, دڑا دھر یہی کام. ایک اور صاحب کا میں کلپ دیکھ رہا تھا اور وہ ریسنٹ ہے, یہ پچھلے 1-2 دن کے اندر آیا. انہوں نے کیا کہا, عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کے 4 وکٹیں اڑا دی ہیں. کیڑی 4 وکٹیں اڑاتی ہیں؟ اور انہوں نے کہا جناب 2 صوبوں کی حکومتیں جو ہیں وہ تبدیل ہونے والی ہیں. کون سی حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں؟ ایتھے اپنے بندے نہیں سانبے جا رہے, وہ ایک ایک کر کے ان کی ساری سیٹیں جا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کر انہوں نے 4 وکٹیں اڑا دی. بس لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, گدھا سمجھا ہوا ہے, خچر سمجھا ہوا ہے, اور لوگ بن جاتے ہیں. جا کے دیکھتے ہیں, وہ پھر سنتے ہیں ہاں یار ایت کی کچھ ہوئے گا, ایت کی تو ڈیفینیٹلی ہوئے گا, ایت کی ضرور کچھ ہونا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.